جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا. ایک تو جس ہندوستان میں جو شخص اس وقت وزیر اعظم ہے، آپ اس کو نازی جرمنی کے ہٹلر سے زیادہ مختلف نہ سمجھیں. یہ نسلی امتیاز میں پھنسا ایک مخبوط الحواس آدمی ہے اور اس وقت اس نے خطے کے امن کو داؤ پہ لگایا. یہ اس کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ پاکستان بہر صورت جو بھی ہندوستان نے کیا ہے اس سے بڑھ کر اور اس سے سخت جواب دے گا. یہ اب ایسکلیشن جو تھی، یہ میرے جیسے آدمی جو ماڈریٹ آدمی تھے، ہم بات کر رہے تھے ریجنل پیس کی، بات کر رہے تھے، ہم بات کر رہے تھے کہ امن کو موقع ملنا چاہیے، گیو پیس اے چانس فرسٹ اینڈ دین شواہد کی بات کر رہے تھے. لیکن اب اس ننگی بربریت کے بعد، اس کھلی جنگی اقدام کے بعد، اس بالکل بلیٹنٹ جو انہوں نے کل ہماری سرحدوں پر حملے کیے ہیں اور جو اس کے بعد شہری آبادیوں پر حملے کیے ہیں، تو اب کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ یہ جنگ ایک ایسی صورت اختیار کر گئی ہے کہ اب اس میں نقصان لازمی ہے اور نقصان ہوگا بھی، اور نقصان ہندوستان کا زیادہ ہوگا. یہ میں آپ کو اتنے وثوق سے بتا سکتا ہوں کیونکہ یہ جو پہل انہوں نے کی ہے، نمبر 1 کہ جو پہلگام کا الزام تھا اس پہ ثبوت کوئی نہیں تھا، ثبوت مانگنے پہ بھی دیا نہیں گیا. ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن کی بات کی گئی، بیلنس فیئر، بڑی ہر اعتبار سے جائز بات تھی کہ تفتیش کر لیں. اس کے اوپر بھی کوئی جواب نہیں لایا گیا. اور پھر جو پریس ریلیز ہندوستان نے جاری کی ہے، ہندوستان کا یہ ماننا کہ میرے ملک میں وہ اس طرح سے میزل سٹرائک کر سکتے ہیں اور آ کے یہ کلیم کرنا کہ ہم نے ٹیررسٹ سینکچریز کو ہٹ کیا ہے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ ایسا جو انہوں نے کیا، یہ اقدام ان کی طرف سے ہو گیا. اور اس کے بعد جو ان کو لاس ہوا ہے، وہاں پہ جو رپورٹ ہو رہے ہیں کہ ان کے کوئی جنگی جہاز وغیرہ گرے ہیں، وہ میٹر نہیں کرتے. مجھے آئی ڈونٹ ٹیک اٹ ایز اے بفٹنگ رسپانس ٹو اٹ. میرے جذبات اس سے زیادہ مشتعل ہیں اور میں اس بات پر، اس ملک کی سوورینٹی پر، اس ملک کی انٹیگریٹی پہ، اپنی سرحدوں کی حفاظت پہ بالکل غیر متزلزل ریزالو کی بات ہے. یہ اس میں جو انہوں نے در اندازی کی ہے، یہ جو نقصان کیا ہے، ہماری سویلین لائف کو نقصان پہنچایا ہے، ہمارے معصوم بچے شہید ہوئے ہیں. اور میری اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کے جو جنگی جہاز گرے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہماری ایئر فورس نے کمبیٹ کیا، ان سے ڈاگ فائٹ کی. ہندوستان یہ کرنا چاہ رہے ہے، پہلا اقدام اس کا سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنا. اب سندھ طاس معاہدے کی معطلی بنیادی طور پہ میری زندگی کا حق چھیننا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے اور انڈیا کے درمیان بائی لیٹرل جو ارینجمنٹس ہیں، کوئی 2-3 بڑے سگنیفیکنٹ معاہدے ہیں، جن میں ایک سندھ طاس تھا، ایک شملہ تھا. تو اب میرا یہ خیال بالکل زیادہ یقین میں بدلتا جا رہا ہے کہ ہندوستان نے وہ دونوں ٹیریٹریز سے اپنے آپ کو پیچھے کھینچا ہے. اب جب ونس اٹ ہیز پلڈ اٹ سیلف بیک فرام دوز بائی لیٹرل ارینجمنٹس، جو ارینجمنٹ تھے سندھ طاس معاہدے کے اور جو شملہ معاہدے کے تھے، وہی شملہ معاہدہ اس لائن آف کنٹرول کو ڈٹرمن کرتا تھا. تو میرے نزدیک کا پاکستان کے پاس ہر حق حاصل ہے کہ پاکستان اپنی پوری قوت کے ساتھ فیصلے کی پرواہ کیے بغیر، نتیجے کی پرواہ کیے بغیر، اپنی سرحدوں کی حفاظت اور خود مختاری کی خاطر پاکستان کا بچہ لڑ جائے گا. کہ پاکستان اب ہر کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے. پاکستان آبی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کو جنگی اقدام تصور کرتے ہوئے کوئی بھی مناسب جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور اب اخلاقی جواز بھی رکھتا ہے. حکومت پاکستان، عوام پاکستان، افواج پاکستان، پاکستان کا ہر طبقہ، ہر شہری اس بات پر اتنا ہی مضطرب ہے جتنا میں ہوں. ہندوستان کی ہیجمنی قائم نہیں ہو سکتی. ہندوستان کسی صورت بھی یہ سپریورٹی کے جس کمپلیکس میں مبتلا ہو کر پاکستان کے ساتھ جو اس کا بیہیویئر ان لاسٹ 4-5 days
اسٹارٹنگ فرام پہلگام اور ساری کل تک جس طرح سے ایکیومولیٹ ہوئی ہیں چیزیں، دے شوڈ ویٹ فار دا رسپانس کہ پاکستان کی حرمت کی خاطر، اس کے چپے چپے کی حفاظت کی خاطر یہ جنگ ہمیں 100 سال بھی لڑنی پڑی تو ہم لڑیں گے انشاءاللہ۔